قرآن کریم کا موضوع دعوت الی الناس ہے۔ قرآن کریم رد کرتا ہے شرک کا اور ہر طرح کے قبائح کا، اور قرآن کریم ترغیب کرتا ہے خلق کو الی الخالق۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت 4 مخاطب تھے، یہود، نصارا، مشرکین، صابئین، مجوس۔ مدینہ میں منافق پیدا ہو گئے تھے۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی اور فعلی۔ اعتقادی کی 4 قسمیں ہیں، فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادہ، اور فعلی متنوع ہے۔ مشرکین کے 4 طبقے تھے، بالکواکب، بالجن، بالعباد الصالحین، بالملائک۔ شرک کی وجہ 2 تھی، الجہل بالمسائل الشرعیہ اور والتجاوز عن الحد الشرعی فی الحب او المحبہ۔ قرآن کریم کی صورتوں کو عموماً 5 پہ تقسیم ہو، اول خلاصہ یا اول دعویٰ یا عنوان، پھر خلاصہ، اور پھر میزان الدلائل، اور پھر امتیازات اور تناسب، تو آسانی رہتی ہے اس سے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت فاتحہ ہے، جس میں رب العزت کی الوہیت، اسماء عشرہ، 5 ظاہراً 5 مضمراً سے۔ دوسری سورت بقرہ ہے، اس میں مسائل ثمانیہ ہے، توحید، رسالت، جہاد، انفاق، اور ضمن میں تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، السیاست المدنیہ۔ رد یہود میں ہے، خطابات ثلاثہ ہے، نعم مجملہ، مدللہ، مفصلہ کے ساتھ۔ آل عمران رد نصارا میں ہے اور ان کے قبائح کے بیان میں ہے، اور جس مجاہد کی تربیت بقرہ میں کی گئی اس کو بالفعل جہاد میں اتارا، دکھا دیا کہ کامیاب ہے۔ اور سورۃ النساء انعام یافتگان انعمت علیہم کی تفسیر میں ہے۔ پہلے حصے میں 75 آیات اور 16 احکام ہیں، یہ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں 57 آیات اور دوسرے حصے میں 75 آیات، صرف 8 احکام ہے لیکن حاکم چاہیے، اور تیسرے حصے میں لوگوں کے اقسام ہیں۔ مائدہ حل حرمت کے بیان میں 42 خطابات ہیں، اور انعام آداب تبلیغ میں ہے، اور تبلیغ کو، مبلغ کو جو تکالیف پیش آتی ہے بالتفصیل ان کا بیان ہے۔ 23 جگہ قالو، ہر سال انہوں نے شبہ کیا۔ 63 جگہ قل بغیر قل کے خطابات ہیں، زندگی بھر یہی کام کرنا ہے۔ آراف تسلی ہے 7 پیغمبروں کے واقعات سے، انفال جہاد کی تیاری میں ہے، توبہ تبریہ ہے مشرکین سے، یونس میں دفع شبہ ہے، دلائل نقلیہ 3 ہے اور عقلیہ 11 ہے۔ یہ حضرت نوح، حضرت یونس اور موسیٰ کے حصے ہے۔ وہی شبہ رد ہے ہود میں، لیکن واقعات انبیاء 7 ہے، اور وہی شبہ رد ہے یوسف میں، لیکن تفصیلاً ہے۔ وہ یہ کہ یعقوب ابو انبیاء بنی اسرائیل غیب دان نہیں تھے، یوسف کنعان سے بے خبر رہے۔ وہ تصرف نہیں ہے، بیٹے کے خواب سننے کے باوجود بچا نہ سکے۔ غیب دان نہیں ہے، مصر میں وہ بادشاہ اور وہ رو رو کے آنکھ کے کولی، وہ تمام تفصیلات اس کی فرمائی۔ رات بیان قیامت میں ہے، سورۃ ابراہیم اس کی تائید میں ہے، اور ہجر میں 4 امور کا جس کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے، اور سورۃ نحل میں محرمات تعبیدیہ 4 ہے۔ بنی اسرائیل میں معجزات انبیاء و کرامات اولیاء ہے۔ کاف میں فرمایا اصحاب کاف اولیاء ہے، غیب دان نہیں، شہر سے بے خبر رہے، متصرف نہیں، بادشاہ سے جان چھڑا نہ سکے۔ اور ذوالقرنین کو آب حیات کا پتہ نہیں تھا، اور موسیٰ خضر سے بے خبر تھے، اور اے پیغمبر آپ کو بھی علم غیب نہیں، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا۔ سورۃ مریم میں کہا غیب دان چھوڑو، پریشان ہے، زکریا بیٹا مانگ رہا ہے، مریم کو نہیں چاہیے، اور دونوں کا نظام مختلف ہے۔ اللہ قدرتوں کا مالک
اور عجز مصطفی نے اخیار کا. تو آہاں میں کہاں ابتلا کے شکار ہے. دیکھو موسیٰ فرعون سے تنگ ہے. انبیاء میں کئی پیغمبر ذکر کیے، سب پریشان. یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. عبادت مخلصا نجات کا ذریعہ ہے سورت حج، اور صاف عشرہ مومنین ضروری ہے مومنون. دفع فحشاء دل معاشرہ سورت نور. اعجاز قرآن فرقان. یہ شعر و سخن نہیں شعراء، یہ خالص وحی و صداقت ہے نمل قصص. آزمائش تو آتی رہے گی، عنکبوت کامیابی اہلیات کی ہوگی، فتح روح. یہی نصیحت گزشتہ و قلاع و کمانے کی لقمان. عبادات مخلصہ کی ضرورت شدید. الف لام میم سجدہ، آخری غزا مع المشرکین، احزاب، خندق، اور اس میں 12 اصلاح الرسوم، اصلاح المعاشرے کے قواعد. منہ بولے بیٹا بیٹا نہیں، صحیح طرح بلاؤ. منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو کی طرح حرام نہیں، یہ غلط ہے. نفقہ بے موقع نہ مانگو، نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. گھروں کو سجاؤ، باہر نہ نکلو بے محابہ، ناکارہ لوگوں کی خصلت ہے. اب زینب کا نکاح آسمان پر ہوا ہے، زید سے فارغ ہے. اور پیغمبر کسی کا باپ مرد کا تو نہیں ہے، نسل عورت سے چل رہی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اور عزت ختمیت اللہ نے عطا فرمائی. اور اس میں تفصیل اور قیامت کا بیان. صبا و فاتر. انبیاء یہی کہتے تھے یاسین، ملائک بھی کہتے تھے صافات، سب کہتے ہیں جن اور انس، سواد اور زمر. اور وہ 7 سورتیں جو حمیم ہے، آل حمیم. پہلا مومن، دوسرا سجدہ، تیسرا شورا، چوتھا زخرف، پانچواں دخان، چھٹا جاسیہ، 7واں احقاف. مومن عبادت اللہ کی کرے، مشورہ مومن سے کرے، ملمہ سازی نہ کرے. دشمن کے دھوئیں اٹھ جائیں گے، آبادیاں جلس جائے گی، ان کی کھنڈرات رہ جائے. جہاد کے لیے تیار رہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہادی پیغمبر ہے. سورت محمد. فتح آخر کار آپ ہی کی ہوگی، سورہ فتح. فتح البلاد. تو اصلاح العباد حجرات. بیان قیامت زاریات قاف، اور قاف زاریات طور نجم، اور حضرت کے معجزات سورت قمر. نعم کا بیان رحمان، نقم کا بیان واقعہ، جہاد و انفاق کی تاکید حدیث، دفع فحشاء دل معاشرہ مجادلہ. اہل کتاب کا بد انجام سورہ حشر. ان سے ہمیشہ بچ کے رہو ممتحنہ. جہاد سے غافل نہ ہونا سورۃ صف. شاعر کا احترام کرو سورہ جمعہ. غلط لوگوں کی سازش سے بچو منافقون. اللہ سے مدد مانگو، اس کے لیے تسبیح و تقدیس و تحمید و تمجید ہے. تغابن. حلال و حرام کا فرق ضروری ہے، طلاق اور تحریم. اور اللہ کی وحدانیت برحق کے 11 دلائل عقلیہ ملک. مسئلے میں سستی نہ کرنا سورۃ قلم. قیامت برحق ہے، الحاقہ و معارج. حضرت نوح نے بھی یہی تقریر کی، جنات بھی یہی سن کر گئے ہیں. اے پیغمبر، آپ بھی ہے مزمل اور مدثر، اپنی وحی پر ڈٹے رہے اور ان کے گند اور نجاست سے دور رہے، اور ہمیشہ دین کے لیے کمر بستہ رہے. اللہ ہر آڑے وقت میں آپ کی مدد کرے گا. قیامت برحق قیامہ. نعم کا بیان دہر، نقم کا بیان مرسلات. پھر قیامت نبا، نازعات، ابسا، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق. لوگ موحد ہمیشہ نجات یافتہ ہوں گے. دیکھیں موحدین اصحاب الحدود کے مقابلے میں آخر کار کا اللہ نے ان کو اخروی کامیابی عطا فرمائی. بروز، اوقات کا احترام، تاریخ. خدا کی پاکی ضروری ہے اعلیٰ، اور قیامت کی تیاری ضروری ہے غاشیہ. اوقات کی تقدیس عبادت کے ذریعے فجر. شہر کے امن کے قیام کے آداب بلد. آسمان و زمین، سورج، ستارے، چاند گواہ کہ اللہ وحدہ لا شریک. شمس اور لیل. پیغمبر کو تسلی و دعا. علم نشرح. چند چیزوں کا اشہاد و تین. پہلی وحی اقرا بسم. قرآن برحق معجزہ سورت قدر. نبی کی آمد ہی اعجاز رسول من اللہ یتلو علیہم صحفا مطہرہ. قیامت کا بیان زلزال. کوئی ایک جانور گھوڑے سے وفائے مالک سی کو عادیات. قیامت بجا کے رکھ دے گی کاریا. مال و اولاد کی کثرت فائدہ مند نہیں اگر ایمان نہیں ہوا تکاثر. اس
اس پر گواہ ہے اثر بھی، زمانہ بھی، پیغمبر کا عہد بھی، ایمان عمل صالح، تواصو بالحق، صبر ضروری ہے، اور تذلیل شاعر کی سلب حکومت کا باعث ہے سورہ فیل، تعظیم شاعر کی اطعام اور قیام امن کا باعث ہے قریش، تکذیب بالدین اور تخدیب الیتیم اور تصحیح عن الصلاۃ تباہی کے آثار ہے باول، پیغمبر کا مقام، ان کا پروگرام، دشمنوں کا انجام کوثر، کافروں کو آخری وارننگ اور ان سے برأت، کافرون، مطلق نصرت و فتح کا اعلان نصر، دشمن کے انجام اور اس کی تباہی کا اعلان لہب، عقید توحید کا اعادہ سورہ اخلاص، اور حواسد سے اور وساوس سے بچنے کی دعا اور اللہ کی رحمت متوجہ کرنے کی گھڑی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔